السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ جو تو ہمیں سکھائے اس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچا، وعلمنا اور ہمیں وہ سکھا ما ینفعنا جو ہمیں فائدہ دے، وزدنا اور اے اللہ ہمیں زیادہ کر دے علم میں۔ تو انہی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 جاری و ساری ہے۔ آج اس کا چوتھا سبق ہے جس میں ہم اللہ کی توفیق سے آج اپنا 13واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ 13ویں پارے کے پیج 16 سے لے کر 20 تک پڑھ کے الحمدللہ آج ہمارا 13واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اور نہ صرف 13واں پارہ مکمل ہوگا بلکہ سورۃ ابراہیم جس کو کل ہم نے شروع کیا تھا وہ بھی آج مکمل ہونے جا رہی ہے۔ کل ہم نے اس کی 10 آیات پڑھی تھی، آج آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 52 تک پڑھ کر سورۃ ابراہیم اور 13واں پارہ ہم دونوں مکمل کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ ابراہیم چونکہ تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہے، آج 11 نمبر آیت سے لے کر 52 تک، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس سورت کا تعارف دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کل بھی اگرچہ ہم نے پڑھا تھا، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد کل 52 ہے۔ سورت کا نام اس سورت کی آیت نمبر 35 کی مناسبت سے ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آج ہم اس کو پڑھیں گے مکمل انشاءاللہ۔ سورت کی 2 آیات 28 اور 29 کے علاوہ باقی آیات جو ہیں وہ ساری قبل از ہجرہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اس کے بنیادی موضوعات اللہ پر، رسالت پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، بدلہ ملنے پر ایمان ہے، جبکہ ایک موضوع، ایک ٹاپک جو کہ بیسک ٹاپک ہے اس سورت کا، وہ ایمان بالرسالہ ہے، اللہ کے انبیاء رسول پر ایمان، اور انبیاء رسول کا انکار جو کرنے والے ہیں ان کا حال، انبیاء رسول کے بھیجنے میں حکمت، اللہ کی حکمت کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جمع کیا جائے، اور یہ تمام انبیاء رسول کی یہی دعوت تھی کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف جمع کرنا۔ تو چلیے الحمدللہ ہم نے سورت کا تعارف آج پھر سے پڑھا۔ تعارف پڑھنے کے بعد ہم صفحہ نمبر 257 سے آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا۔ 13واں پارہ ہے اور اس پیج پر آیات 11 سے لے کر 20 تک یہ آیات ہیں جن کا ترجمہ اور تفسیر آنے والی سلائیڈز کے اندر کی جا رہی ہے۔ اشارات بھی دیکھ لیجئے، ٹاپکس بھی دیکھ لیجئے۔ قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اس ٹاپک کا پچھلے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا، کل کا جو آخری ہمارا موضوع تھا آیت نمبر 9-10 کے اندر جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ جو لوگ تھے انہوں نے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم تم پر ایمان کیوں لائیں، کیونکہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تم پر ایمان کیوں لائیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اللہ کے دین کے بارے میں شک کا اظہار کیا، رسول انہیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے تھے اس کے بارے میں شک کا اظہار کیا، تو رسولوں نے کہا افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیا تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب رسولوں نے مزید کیا جواب دیا اللہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اپنے بارے میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا نا لوگوں نے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تو رسولوں نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم، دیکھیں ان آیا اللہ سے پہلے، اللہ سے پہلے جب ان آتا ہے کئی مرتبہ گزر چکا ہے تو مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ نفی کے معنی میں، نہیں ہے ہم مگر تمہاری طرح کے انسان۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے کہ ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ
اور لیکن اللہ یمنو احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے. تو پتہ چلا رسول بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان پر احسان کرتا ہے اور انہیں اللہ رب العزت اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے. یہ اللہ کا وہ احسان ہے. آپ کے علم میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی قرآن مجید میں احسان کہا گیا. یہی چیپٹر ہے منا یا منو، مدہ یا مدو کے سٹائل پر لیول 2 میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا. اللہ اکبر. مزید رسولوں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں یہ 2 اعتراضات کے جوابات ہو گئے. پہلے آپ نے پڑھا اللہ کے بارے میں، پھر رسولوں نے اپنے بارے میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اس کو اپنے دین کی دعوت کے لیے، دین کے پیغام کو اور رسالت کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ چن لیتا ہے. اب تیسرا وہ جو نشانیوں کا، معجزات کا سوال کیا کرتے تھے، رسولوں نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ لَنَا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم، کہ ہم لائیں تمہارے پاس، بسلطان، کوئی معجزہ. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ لائیں، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہے. ہم اگر خود سے یہ چاہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لائیں تو ہم نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ معجزہ اللہ کے حکم سے، اور کل بھی یہ ٹاپک گزرا تھا. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، لفظی ترجمہ کیا ہے ہمارے لیے، ما یہاں کیا کے معنی میں ہے، کیا ہے لنا ہمارے لیے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت عطا کی. اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح راستوں کی ہدایت عطا کی، یعنی جو درست بات تھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی ہدایت عطا کی، دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اپنی عبادت کی توفیق عطا کی. تو ہم کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں. اللہ اکبر. اور اللہ پر ہم توکل نہ کریں. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے. صبر یصبر سے فعل مضارع ہے، نصبر، اور اس کے آخر میں نون تاکید کا لگا، نصبرن، شروع میں لام بھی تاکید کا ہے. اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے. کس چیز پر؟ علی ما آذیتمونا، جو تم نے ہمیں تکلیفیں دی، جو تم نے ہمیں تکلیفیں دی ہم اس پر ضرور صبر کریں گے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. توکل یتوکل چیپٹر ہے، تدبر یتدبر سے، تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. المتوکلون اسم فاعل ہے، اور فلیتوکل یہ امر کا لفظ ہے، فعل مضارع کے شروع میں لام لگا، لام امر کے لیے ہے. تو یہ رسولوں کا اپنے ماننے والوں کو یا اپنا انکار کرنے والوں کو یہ جواب تھا. اب اللہ اکبر، اب ان لوگوں کا کیا جواب تھا رسولوں کو، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ رسول تو کسی طرح بھی اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، اپنے رسولوں سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لنخرجنکم، وہی آ گیا دیکھیں، خراج یخرجو سے نخرجو، اور آخر میں نون تاکید کا، شروع میں لام تاکید کا، البتہ ہم ضرور نکالیں گے، کم تمہیں، کہاں سے نکالیں گے؟ من ارضنا، اپنی زمین سے. یا تو یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اپنے ملک، یعنی ملک بدر کر دیں گے، تمہیں اپنی جگہ سے، جو ہماری رہائش والی جگہ ہے، اپنا ملک شہر ہے، اس سے نکال دیں گے. پہلی صورت، او یا لتعودن، تم ضرور واپس پلٹو، فی ملتنا، ہمارے دین میں. تو ان لوگوں نے کیا کہا اپنے رسولوں سے؟ کافروں نے کہا کہ یا تو ہمارے دین میں واپس پلٹو یا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اللہ اکبر. اب
جیسے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یا تو آپ ہمارے دین پر واپس آئیں یا پھر ہم آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسارت کرنا چاہی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ تو دیکھیے مکی صورتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کس قدر تسلی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مکہ کے مشرکین یہ کر رہے ہیں تو پچھلی اقوام نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، کیا وحی کی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ اہلک یہلکو سے فعل مضارع، نہلکو آخر میں نون لگا، نہلکن شروع میں لام لگا، لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ نسکنن، یہ بھی وہی فعل ہے، اسکن یسکنو سے نسکنو، ہم مطلب رہائش دینے کے معنی میں ہے، سکن اسی سے ہے نا، سکن ہاسٹل یا رہائش کو کہتے ہیں۔ تو نسکنن، البتہ ہم ضرور رہائش دیں گے، آباد کریں گے، کم تمہیں، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد۔ تو اللہ نے رسولوں کو کیا تسلی دی؟ رسولوں کو یہ تسلی دی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے اور ان کے بعد ہم زمین میں تمہیں ضرور آباد کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اس آیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں سمجھی ہوگی کہ یہ مکہ کے مشرکین کفار ظالم ضرور ہلاک ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس پلٹیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا تمام انبیاء رسول سے وعدہ ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اللہ اکبر، من بعدہم، ظالموں کے بعد ہم آپ کو ضرور اس زمین کے اندر آباد کریں گے۔ اور دیکھیں اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچ ہوا۔ صرف 8 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر مدینہ منورہ میں گزارا، اور اس کے بعد 8 سن ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے دوبارہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّ، بلکہ اس سے پہلا وعدہ وَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ذَلِكَ، یہ شرط یہ ہے، یہ ذَلِكَ یہ لمن خاف مقامی، یہ اس کے لیے ہے جو، لمن اس کے لیے، من جو، خافا ڈر گیا، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعیدی، دال کے نیچے زیر ہے تو کیا پتا چلا اس کے بعد کیا تھا؟ یا، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید سے ڈر گیا، یہ اس کے لیے ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح طلب کی، وَخَابَ، اللہ رب العزت نے ان کفار کا انجام بتایا، وَخَابَ، اور نامراد ہو گیا، کل جبار عنید، جبار سرکش، عنید ضدی، ہر ضدی سرکش کیا ہوا؟ خوابہ۔ خوابہ کا کیا مطلب ہے جی؟ نامراد ہونا، نا امید ہو گیا، نامراد ہو گیا ہر ضدی اور سرکش۔ یہ تو دنیا میں ان کا انجام تھا، دنیا کے اندر بھی وہ نامراد ہوئے۔ آخرت کا انجام، میں نے آپ کو کئی مرتبہ میں اس چیز کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ اکثر قرآن مجید میں جب سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ غور کریں گے ہمیں 2 طرح کی سزائیں دکھائی دیتی ہیں، دنیا کی اور آخرت کی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور چاہے وہ قوم نوح ہے، قوم ثمود ہے، وہ قوم ابراہیم ہے، وہ قوم موسیٰ ہے علیہم السلام، ان کی اقوام کے جتنے کفار تھے وہ سب نامراد ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا اپنا انجام۔ آخرت کا انجام فرمایا من ورائہ، اس کے پیچھے، جہنم، جہنم ہے، مطلب اس کے بعد، ورا پیچھے کے بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد جہنم ہے۔ وَيُسْقَى، جہنم میں کیا ہوگا؟ وَيُسْقَى، اور اسے پلایا جائے گا، فعل مجہول ہے پیسو وائس، پلایا جائے گا، من ماء صدید، پیپ والا پانی، ماء پانی، صدید پیپ والا۔ یتجرعہ، تجرع یتجرع سے ہے
تدبر یتدبر یتجرعہ، وہ اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا، اس پانی کو نگلنے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں ہے قریب کہ اسے پی لے، اس پانی کو پینے کی کوشش کرے گا لیکن قریب نہیں ہے کہ اسے پی لے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور اس کے پاس موت آئے گی، من کل مکان، ہر طرف سے، یعنی اسے ایسا لگے گا کہ یہ جو عذاب ہے نا بس اس سے میں مر جاؤں گا، اس سے میں مر جاؤں گا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے۔ مات یموت سے اسم فاعل میت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب غلیظ ہوگا، مطلب سخت عذاب ہوگا، اس کے بعد غلیظ اور سخت عذاب ہوگا۔ من ورائہ کا مطلب اس کے بعد۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں پلیز اپنے سوالات کوسچن اینڈ آنسر کی ونڈو میں آیت نمبر کے ساتھ لکھیے، سوال سے پہلے یا بعد آیت کا نمبر لکھیے اور اپنا سوال چھوڑ دیجئے۔ لیسن مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کافروں کے اعمال کی مثال کو بیان کیا۔ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ کیا مثال ہے؟ اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد اشتدت بہ الریح، کرماد راکھ کی طرح ہے، راکھ لکڑیوں کو جلانے کے بعد جو راکھ بچتی ہے اس راکھ کی طرح ہیں ان کے اعمال۔ اچھا، نہ صرف راکھ بلکہ اشتدت بہ الریح، تیز و تند ہوا چلی، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں۔ عاصف اس دن کو کہتے ہیں جس میں شدید آندھی چلے، شدید آندھی کو عاصف کہتے ہیں۔ شدید آندھی والے دن میں تیز ہوا چلی، اس ہوا میں اڑنے والی راکھ جو ہوتی ہے یہ کفار کے اعمال ہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھیں گے جو انہوں نے کمایا، اعلی شیء، کسی بھی چیز پر، جو انہوں نے کمایا، مطلب جو دنیا میں کمائی کا مطلب اعمال ہے، کل بھی گزرا تھا، مطلب جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے تو آخرت کے دن وہ کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوگا، مطلب یہ اعمال سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے تھے، چاہے اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے یا دیگر کاموں میں مصروف رہتے تھے، چاہے انہیں ثواب یا نیکی سمجھا کرتے تھے، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ ان کے اعمال کی مثال کس طرح ہے؟ راکھ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے، ہاں یہی ہے الضلال، گمراہی، البعید، دور کی۔ الم ترا، اللہ کی ربوبیت دیکھیے، اس کی مشیت دیکھیے۔ الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے، اذہب یذہب، اسلم یسلم کے اسٹائل پر، یذہب، لے جائے، کم، تمہیں، نہ صرف تمہیں لے جائے بلکہ وہ یأتی، اور لے آئے، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک، اور نہیں ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کچھ مشکل، یہ اللہ پر کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ دیکھیں یہ بات کتنی اہم بات ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، خلق جدید۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا اپنی مخلوقات میں سے؟ آسمانوں اور زمین کا ذکر کیا۔ کفار کو یہ دعوت فکر دی، بلکہ ہم سب کو یہ دعوت فکر کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ انسانوں کو لے کر نئی مخلوق لانے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنا یعنی مناسبت کے اعتبار سے آسمانوں اور زمین کا ذکر ہوا، جو اللہ کی مخلوقات کے اندر ایک ایسی مخلوقات ہیں جس کی آج تک کوئی حقیقت کو نہ سائنسدان اور نہ سائنس پہنچ سکی کہ یہ آسمان، یہ نیلی چادر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ ابراہیم ہے، صفحہ نمبر 258 ہے، 13واں پارہ ہے، اس صفحے پر آیات 21 سے لے کر 26 تک آیات ہیں، اشارات اور موضوعات دیکھیے۔
قیامت کے دن ایسے کفار کے انجام کا ذکر کیا گیا پہلے دونوں موضوعات میں. صفحہ نمبر 258 کے پہلے دونوں موضوعات کے اندر قیامت کے دن کے احوال کو بیان کیا گیا، اور تیسرے موضوع میں قیامت کے دن اہل ایمان کا کیا بدلہ ہوگا وہ بیان کیا گیا. اور چوتھا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، مطلب اسلام اور کفر کی مثال کو بیان کیا کہ اسلام کی مثال کیسی ہے اور کفر کی مثال کیسی ہے. بڑی خوبصورت دو مثالیں ہیں. انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان موضوعات کی طرف چلتے ہیں. جی اللہ نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، اچھا وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن، فقال پس کہیں گے، الضعفاء کمزور، ضعیف ان کی جمع ضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا. کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے. انا بے شک ہم، لکم کننا ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعا پیروی کرنے والے، ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے. فہل انتم مغنون عنا، کیا آج کے دن تم دور کرنے والے ہو، عنا ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی، من شیئن کچھ بھی، کیا آج کے دن تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ دور کرنے والے ہو، ہمیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ فائدہ پہنچانے والے ہو؟ یہ کون کہیں گے؟ کمزور لوگ کہیں گے متکبرین سے. یعنی یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ جو خود یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ رسولوں کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن اپنی قوم کے متکبرین کی وجہ سے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ہم نہیں بات مانتے. جو سردار تھے، بڑے تھے، ان کی بات مانتے ہوئے کہا ہم نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن یہ کمزور لوگ جا کر ان متکبرین سے کیا کہیں گے؟ اپنے ان سرداران، اپنے ان بڑوں سے یہ کہیں گے کہ ہم تو لکم تبعن، ہم تو تمہاری اتباع کرنے والے تھے، تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ دنیا میں تو تم کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مشرکین یہاں تک کہہ دیتے بعض کمزور لوگوں کے کہ اگر قیامت کے دن کوئی عذاب ہوا تو ہم اپنے ذمے لے لیں گے. یہ قیامت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ لوگوں کو ایسے دین سے اور ایمان سے روکا کرتے تھے. قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے متکبرون؟ قالو، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہاری بھی رہنمائی کر دیتے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا کہ ہم بے صبری کریں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں. استفہام کے لیے، سوال کے لیے. جزعنا اصل میں یہ چیپٹر ہے جزیع یجزعو. جزعنا کا مطلب کیا ہے؟ جزا فضا کرنا، مطلب آہو بکا، آواز کو بلند کرنا، بے صبری کرنا. تو وہ متکبرون کہیں گے آج ہم صبر کریں یا بے صبری کریں ہمارے لیے برابر ہے. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی چھٹکارا، کوئی چھٹکارا ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اس موقع پر دیکھیں، یہ تو ان کا ذکر چاہ رہے ہیں نا جو کمزور اور متکبرون ہیں. اب شیطان کا کیا کردار ہوگا قیامت کے دن؟ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. قضا یقضی، ہدا یہدی سے فعل مجہول ہے، قضیہ، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر معاملے کا، یعنی جب بات کا، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے. کیسا وعدہ؟ وعد الحق، سچا وعدہ. ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، تو میں نے وعدہ خلافی کی.
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے وعدہ خلافی کی. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا. وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا، لی میرے لیے، علیکم تم پر، سلطان، من سلطان کوئی غلبہ، یعنی میں کوئی تم پر غالب تو نہیں تھا. کیوں تم نے میری بات مانی؟ میں کوئی تم پر غالب تو نہیں تھا. الا، سوائے، ان دعوتکم، یہ کہ میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لیا، تم نے میرے حکم کی بجاوری کی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی. تو میرا کوئی تم پر غلبہ تو نہیں تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، تم نے مان لی. فلا تلومونی، پس مجھے ملامت نہ کرو. چیپٹر ہے لاما یلوم، لاما یلوم، قالا یقولو سے، لاما یلوم فلا تلم، فلا تلومو، نہ ملامت کرو نی مجھے. لم لومو، ولومو، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے آپ کو. مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں. ما انا نہیں ہوں میں، اسم فاعل ہے، اصرخ یصرخ سے مصرخ، فریاد رسی کرنے والا، مطلب کسی کی فریاد پر اس کا مسئلہ حل کر دینے والا. تو ما انا بمصرخکم، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں. وما انتم بمصرخی، اور تم میرے فریاد رس نہیں ہو. مطلب نہ آج میں تمہاری فریاد پر تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد پر مجھے کوئی فائدہ پہنچانے والے ہو. انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں. کفر کا لفظی مطلب انکار ہے، میں انکار کرتا ہوں. بما اشرکتمونی، جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، من قبل، اس سے پہلے. تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، تو میں تو اس چیز کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک ظالم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. تو یہ صفحہ نمبر 258 کے پہلے دو موضوعات ہیں جن کے اندر کس کا انجام بیان ہوا؟ جو متکبرین یا کفار ہیں ان کا انجام بیان ہوا. اب آتے ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کے انجام کی طرف. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، ادخل یدخل سے فعل مجہول ہے پیسو وائز، اور داخل کیا جائے گا. کس کو داخل کیا جائے گا؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں داخل کیا جائے گا. کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنات، جنات میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم، اللہ اکبر، ان کا تحفہ، ان کا تحیہ، فیہا، ان جنات میں، ان باغات میں، سلام، سلام ہوگا. تو یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اصل میں تحیت اہل الجنہ ہے. آپ کو پتہ ہے بعض عرب علماء ماشاء اللہ وہ جب اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں. یعنی جب اپنی بات کو عربی میں شروع کرنا چاہتے ہیں نا، خطبہ پڑھنے سے پہلے یا خطبہ پڑھنے کے بعد، وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں احییکم بتحیت اہل الجنہ، میں تمہیں وہی تحفہ پیش کرتا ہوں جو اہل جنت کا تحفہ ہے. وَأَقُولُ لَكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ تحیت اہل الجنہ، یہ اہل جنت کا تحیہ ہے، ان کا تحفہ ہے. کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی سلام کرنا سکھائیے. یعنی مفت کی ایک 3 دعائیں ہیں جو صبح شام آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ان سے لیتے ہیں. تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو. اب جب آپ صبح شام ان دعاؤں کی عادت ڈالیں گے، سلامتی، رحمت، برکت، اللہ اکبر. تو جنتیوں کو جو سلام کیا جائے گا، یہ 2 طرح کا سلام ہے. ایک تو یہ کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور کل کے لیسن میں گزرا تھا کہ فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام.
فرشتے بھی جب انہیں ملیں گے تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ سلام. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 258 کا آخری موضوع ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں 2 مثالیں بیان ہوئی، بہت ہی ضروری موضوع ہے. یعنی یہ جو موضوع ہے نا، آیت نمبر 24، 25، 26 میں میرے استاد محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، ان کا ایک مرتبہ لیکچر سننے کا اتفاق ہوا باقاعدہ ایک مسجد میں ان کے سامنے بیٹھ کر. تو تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر، 1.25 گھنٹے کا درس انہوں نے صرف ان 2 مثالوں پر دیا تھا جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں. صرف ان مثالوں پر 1.25 گھنٹے کا درس دیا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ٹاپک ہے. آپ اچھی طرح سمجھیے اس ٹاپک کو. میں نے تصاویر بھی ایڈ کر دی تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جی، علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، کس چیز کی مثال؟ کلمۃ طیبہ، پاک کلمے کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال. بعض نے اس سے مراد اسلام لیا، بعض نے اس سے مراد توحید لیا، بعض نے اس سے مراد لا الہ الا اللہ لیا. تو سارے مفہوم اپنی جگہ بالکل درست ہیں. کلمہ طیبہ کی مثال کو اللہ نے بیان کیا، کس جیسے؟ کشجرۃ طیبۃ، شجرہ طیبہ کی طرح. اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کیا شجرہ طیبہ، ایک پاک درخت کی مثال کی جیسی. اچھا، یہ جو شجرہ طیبہ ہے، اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے. اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر تفصیل بھی ہے. اچھا، اب اس درخت کی 3 صفات سنیے. اس درخت کی کتنی صفات ہے؟ 3. کھجور کے درخت کی 3 صفات. بلکہ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یعنی اسلام کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے. تو اہل اسلام مطلب ان کو بھی کھجور کے درخت کی مانند. ذرا غور کیجئے، کیا 3 صفات ہیں؟ اصلها ثابت، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بیسک جو ہوتی ہے اس کو اصل. اصلها، اس کی جڑ، ثابت، بڑی پختہ ہے. کھجور کا جو درخت ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ وہ ثابت ہے، وہ پختہ ہے. وفرعها، اور اس کی شاخ، فی السماء، آسمان میں ہے. کھجور کے درخت کی جڑ زمین میں بڑی پختہ ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے. مطلب آسمان سے مراد بڑی بلند ہے، بلندیوں پر ہے. تو وہ دیتا ہے. آتا یؤتی، اسلم یسلم کے سٹائل پر کمزور چیپٹر. تو وہ دیتا ہے، اکولہا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت. وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. یہ جو شجرہ طیبہ ہے، پاک درخت ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخ آسمانوں میں ہے، اور ہر حال میں، ہر وقت میں اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں. اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے. کیا مقصد ہے اللہ کا مثالوں کو بیان کرنے سے؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اب یہ مثال ہوگی کلمہ طیبہ کی، اور یہ مثال ہے مومن کے عمل کی، دین اسلام کی. دین اسلام کے جو احکام و مسائل ہیں، توحید ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کے عقائد، ایمانیات، ایک ہے معاملات، لین دین، قرض، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں معاملات، اور ایک ہے اخلاقیات، ایمانیات، معاملات، اخلاق. یہ تینوں چیزیں ہی اسلام کہلاتی ہیں. یہ تینوں چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اسلام کہلاتی ہیں. اب اس کی مثال کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح، کہ اس کی جڑیں کیا ہیں؟ مضبوط. اصلها ثابت. یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن کا عقیدہ، اللہ پر اس کا توکل، کوئی چیز اس کو متزلزل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. پریشانی آئے، توکل کم نہیں ہوتا. آزمائش آئے، اللہ پر بھروسہ مزید بڑھ جاتا ہے، رب کی طرف سے ہے، رب ہی اس آزمائش کو دور کرے گا. اللہ اکبر. اصلها ثابت.
حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات، کسی کی باتیں، برادری خاندان کی باتیں، کوئی چیز بھی اس کے عقائد کو اس کو متزلزل نہیں کر سکتی، کیونکہ کھجور کے درخت کی جو جڑ ہے، یہ جو اصل ہے نا جڑ، اس کی مثال مومن کے عقیدے سے دی گئی کہ یہ مومن کا عقیدہ جو ثابت ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخ آسمان میں ہے. اس کی مثال کس سے دی گئی؟ مومن کے عمل سے دی گئی کہ مومن تو زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں. مطلب اعمال کو اللہ کی طرف بلند بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال ہمیشہ بلندیوں پر ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کے عقائد ہیں، اس کے معاملات ہیں یا اس کے اخلاق ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ فی السماء. مزید مومن کسی حال کے اندر دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتا، کسی حال میں اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑتا. یہ کھجور کے درخت کی مثال ہے. تؤتی اکلھا کل حین، ہر وقت میں وہ اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. اب یہ شجرہ طیبہ کی مثال تھی کھجور کے درخت کی. اب آتے ہیں شجرہ خبیثہ، خبیث درخت کی مثال. اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک برے درخت کی مانند. یہاں کلمہ خبیثہ سے مراد کیا ہے؟ کفر. کفر کی مثال کس کی مانند ہے؟ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، جو کہ زمین کے اوپر ہی اکھیڑا گیا ہے، زمین کے اوپر ہی اس کو پھیلایا گیا ہے. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. قرار کا مطلب ہے اس کی کوئی ثابت قدمی نہیں ہے، کوئی قرار ہی نہیں اسے. تو آپ کو پتا ہے کہ واللہ عالم آپ اپنی زبان میں اس درخت کو کیا کہتے ہوں گے. عربی میں اسے حنظل کہتے ہیں، اردو میں اسے اندائن یا اندرائن کہتے ہیں. غالباً اندرائن کا درخت کہتے ہیں، اور غالباً اردو یا مزید کسی زبان میں جو آپ کو یہ پکچر میں دکھائی بھی دے رہا ہے، اسے غالباً تنبا بھی کہتے ہیں، جو انتہائی کڑوا ایک پھل ہوتا ہے. اور یہ پھل اور اس کا جو پودا ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں حتیٰ کہ اس کی جڑیں بھی زمین کے اوپر ہوتی ہیں، زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ذرا سی ہوا چلتی ہے تو یہ درخت دائیں بائیں ایسے ہوا کے ساتھ ہلتا رہتا ہے حتیٰ کہ ہوا اسے اکھیڑ پھینکتی ہے. ما لہا من قرار. تو یہ مثال ہے کافروں کی اور ان کے کفر کی. یعنی اس کا پھل بھی کڑوا، زمین پر، زمین کے اندر اس کی کوئی جڑیں نہیں، اور زمین کے اوپر اسے کوئی قرار نہیں، زمین کے اوپر اسے کوئی قرار نہیں. جی بالکل، یہ ایک را میرے خیال سے رہ گیا. دال کے بعد اندرائن کا درخت ہے. اندرائن را بھی ہے، اندرائن کا درخت ہے. باقی آپ لوگ اگر گوگل پر لکھیں شجرہ خبیثہ یا پھر سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 تو اس کی مزید مثالیں یا پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے یہ مثالیں بیان کی. اب ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 259 کی طرف. پارہ نمبر 13 ہے. اس صفحے پر آیات ہیں 27 سے لے کر 35 تک. ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. اللہ رب العزت نے مثال دی کفر کی اور اسلام کی. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مثال کو بیان کیا. اب اللہ فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ثبت یثبت، علم یعلم کے سٹائل پر کہ اللہ رب العزت ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. اچھا کیسے ثابت قدم رکھتا ہے؟ بالقول الثابتی، قول ثابت کے ساتھ. قول ثابت سے مراد یہاں کہ اللہ کی توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. کہاں ثابت قدمی عطا کرتا ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یہاں آخرت میں، یعنی آخرت سے مراد یہاں قبر کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی لیا گیا. تو اللہ رب العزت ثابت قدمی کیسے عطا کرتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کے اندر اس کی تفصیل بتلائی کہ جب مومن قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم، اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں من ربو کا ربی اللہ، اس کا یہ جواب ہوتا ہے ما دینو کا دینی الاسلام، من نبیو کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان جوابات دیتا ہے ان سوالوں کے، مطلب یہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور دنیا میں ثابت قدمی یہ ہے کہ اسی کلمہ توحید اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اسی دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کلمہ توحید پر اس کا کیا ہو، خاتمہ۔ یہ دنیا اور آخرت کی ثابت قدمی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم بھی ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہاں پر جو پہلی دو آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور 29 اور 30، ان تینوں آیات میں کفار کا ہی ذکر ہے۔ اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر 31، اس میں اللہ کے بندوں کا ذکر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدلو، بدل دیا، بدل یبدل تبدیل، علم یعلم تعلیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا، کس کو بدلا؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ اچھا کس چیز میں بدلا؟ کفرن، کفر میں بدلا۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری اور کفر میں بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا، احل یحل ہے، اور اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت والے گھر میں۔ بوار کا مطلب ہلاکت، تو انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت والے گھر میں اتارا۔ اچھا وہ دار البوار کیا ہے؟ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ آیت نمبر 29 میں اللہ نے تفصیل بتائی، وہ ہلاکت کا گھر ہے جہنم، وہ جہنم ہے، یسلونہا، جس میں وہ پہنچیں گے، وبئس القرار، اور بہت ہی بری جگہ ہے، وبئس القرار، بئس کل بھی گزرا تھا، بہت ہی بری جگہ ہے۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے اندادن، شریک، ند ان کی جمع کیا ہے جی؟ انداد، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ انہیں گمراہ کریں اس اللہ کے راستے سے، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے۔ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیا کریں؟ اللہ کے بندوں کو گمراہ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، تم اگر غیر اللہ کی عبادت کو، ان کاموں کو اپنے لیے فائدہ والا سمجھتی تو ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاؤ، تمتعوا، فإن مصیرکم، تو بے شک تمہارا ٹھکانہ، مصیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے سارا، یسیرو، وہ جگہ جس طرف چل کر جایا جائے، تمہارا جو انتہا ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، فإن مصیرکم إلی النار، وہ جہنم کی طرف ہے۔ یہ جو تمہارا راستہ ہے، یہ ٹھکانہ ہے، یہ کس طرف ہے؟ یہ اصل میں آگ کی طرف ہے۔ تو یہ وہی اللہ رب العزت نے جو رسولوں کا انکار کرنے والے لوگ تھے، یا رسولوں کی تعلیم کے اگینسٹ جانے والے لوگ تھے، ان کا تفصیلی احوال اللہ نے بیان کیا۔ اب آیت نمبر 31 کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے بندے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما رزقنا، جو ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کریں، سرن، پوشیدہ، وعلانیہ، اور اعلانیہ طور پر، مخفی بھی اور اعلانیہ بھی، مطلب جس کا وقت تقاضا کر رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خرچ چھپ کر کیا جائے، مخفی خرچ کیا جائے، لیکن بعض اوقات دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے اعلانیہ بھی خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جو اپنی اللہ کی راہ میں جو مال و دولت کا خرچ کرنا اعلانیہ طور پر طلب کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور خرچ کریں جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ کیسے خرچ کرنا ہے؟ سرن، پوشیدہ بھی، وہ اعلانیہ، اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اچھا کس سے پہلے خرچ کریں؟ من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، یہ کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ،
جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی. یہ اس دن سے پہلے خرچ کر لیں جس دن میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ ہی کوئی دوستی ہوگی. انہیں چاہیے کہ اس دن سے پہلے وہ دو کام کر لیں، نماز کو قائم کر لیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کیا کر لیں، خرچ کر لیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو آنے والی آیات ہے، دیکھیں جہاں بھی اللہ رب العزت اہل کفر اہل ایمان کا تذکرہ تفصیل سے فرماتے ہیں تو یقیناً اہل کفر کو دین اسلام کی طرف دعوت کے لیے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافے کے لیے، یعنی اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سن کر دیکھیں اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اہل کفر جو ہیں ان کو بھی تدبر اور تفکر کی دعوت مل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو آیات ہیں، یہ تینوں آیات، آیت نمبر 32، 33 اور 34، ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا. اللہ اکبر. اللہ کی ربوبیت ہے، ذرا غور کیجئے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء، اور نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پس نکالا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق. اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور مسخر کیا، تابع کیا، مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتی کو. اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ، تاکہ وہ چلے، فی البحر، سمندر میں. جرا یجری سے فلک عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے تو تجری آیا، یجری نہیں آیا، تجری. تاکہ وہ چلے، فی البحر، سمندر میں، بیمرہ، اللہ کے حکم سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. تو جب کبھی بھی آپ کو کشتی میں بیٹھنے کا موقع ملے اور سمندر میں ملے تو کیا ہی بات ہے، تو آپ اس چیز پر غور و فکر کیا کریں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کشتی کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، کہ یہ کشتی چاہے بڑے سے بڑا بحری جہاز ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں ہے. کبھی ڈوب جائے تو سال لگ جاتے ہیں اس کو تلاش کرنے میں، اور اکثر ملتی بھی نہیں. کیا حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں اس کی. لیکن وہ سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے میں، دوسرے سے ادھر ادھر، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، اللہ نے اس کو انسان کے تابع کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. دائبین، وہ برابر چل رہے ہیں. دائبین، وہ دونوں، تسنیہ کا لفظ ہے، وہ دونوں برابر چل رہے ہیں، مطلب کبھی رکتے نہیں، مسلسل چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. دن جاتی ہے تو رات آتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا کیا، ان چیزوں کو مسخر کر دیا. اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اچھا، اللہ رب العزت نے اپنی اتنی نشانیاں بیان کی، ذرا شمار کیجئے. آسمان، زمین، آسمان سے پانی اتارا، پھلوں سے رزق نکالا، کشتی کو مسخر کیا، سمندر میں وہ چلتی ہے، نہروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا. اللہ اکبر. 9 نشانیاں اللہ نے بیان کی. 9 نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَآتَاكُمْ، اور اس اللہ نے تمہیں دیا. کیا فرمایا جی؟ اس اللہ نے تمہیں دیا. کیا دیا؟ من کلی، ہر اس چیز سے، ما جو سألتموہ، تم نے اس اللہ سے سوال کیا. اس اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے دیا جو تم نے اللہ سے سوال کیا. جو بھی تم نے اللہ سے سوال کیا اللہ نے تمہیں وہ دیا. اللہ اکبر. بڑی مشہور آیت جس کا ترجمہ تفسیر آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا ماشاءاللہ. آج آپ کے لیسن کے اندر وہ آیت آئی، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو،
عد یعد، عد یعد، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا عدد، کاؤنٹنگ کے لیے عدد، وہ اسی سے ہے. عد یعد مد یمد کے سٹائل پر ہے. وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، وہ بہت ظالم ہے، کفار، ناشکرا ہے. انسان تو بڑا بے انصاف ہے، مطلب نا انصافی کرنے والا ہے. ظلم، ظلم کرنا مطلب نا انصافی کرنے والا ہے. کفار، ناشکرا ہے. انسان تو کیا ہے، وہ ناشکرا اور کیا ہے، نا انصاف. آپ ذرا غور کریں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی ایک خوبصورت بات لکھی. انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، کہ انہوں نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں تیری نعمتوں پر، کیونکہ شکر کرنا بھی بذات خود ایک نعمت ہے. اللہ اکبر، بات سمجھے آپ. اے اللہ، میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ شکر کرنا بھی بذات خود ایک نعمت ہے. یعنی جتنا میں شکر کروں گا تو میں ایک نعمت کا ہی استعمال کر رہا ہوں. یعنی اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا، میں تیرا شکر کر رہا ہوں. اور یقین جانیے اللہ کا شکر کرنے والے لوگ جس خوشحالی میں رہتے ہیں، جس ذہنی آزادی میں رہتے ہیں، شاید کہ ناشکرے لوگ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں. کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اپنے سے نچلوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر مجھ پر یہ آزمائش آئی تو وہ بندہ دیکھیں اس پر تو یہ بھی سہولتیں، نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں. تو وہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں، مثبت باتوں کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. تو بڑی یعنی خوبصورت بات یہ جو امام ابن کثیر نے ذکر کی. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ کیا کہا امام جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیرا نعمتوں پر، اے اللہ میں نعمتوں پر تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے. اللہ اکبر، جو تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی. آیت نمبر 35 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شرف و منزلت عطا کی کہ یہود بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، عیسائی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، اور حقیقی معنوں میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین نہیں ہے. آپ کی ملت آپ کے طریقے پر نہیں ہے. ہم امت مسلمہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ان کے طریقے پر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا. ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، یہ ان کا طریقہ تھا. تو در حقیقت امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل جو آپ کہہ لیجئے متبعین یا ان کی ملت پر ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر یہ جو واقعہ بیان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے پہلے اس کا اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں گزرا. بیت اللہ کی آپ کہہ لیجئے کہ جو مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت حاجر علیہ السلام ان کو آباد کیا، تو ان آیات کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے. ان آیات کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے. جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. اصل میں لفظ رب کے بعد یا بھی تھا، یا گر گیا قاعدے کی وجہ سے، تو کہہ رہے کہ ربی، اے میرے رب. اجعل، بنا دے، هَذَا الْبَلَدَ، اس شہر کو، آمِنًا، امن والا. اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي، اور اے اللہ بچا مجھے، وجنب اور بچا نی مجھے، وبنیہ اور میرے بیٹوں کو، مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. صنم کی جمع اصنام. اے اللہ مجھے
اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ صفحہ نمبر 260 کی طرف چلتے ہیں، جس پر آیات 36 سے لے کر 43 تک ہیں۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، یعنی اصنام نے، بتوں نے، اضللنا، گمراہ کیا ہے۔ اضل یضل سے مونس جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، اضللنا، اضللنا، بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیرن، بہت زیادہ کو، من الناس، لوگوں میں سے۔ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے جو ان کی عبادت کے پیچھے چل کر گمراہی تک پہنچ گئے۔ فمن تبعنی، پس جس نے میری اتباع کی، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے۔ جس نے میری بات مانی، میری اتباع کی، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک، تو بے شک تو، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جس نے میری نافرمانی کی تو وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری اتباع کی، میری بات مانی، وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، عصا، معصیت سے ہے، جس نے میری بات نہ مانی، تو اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو چاہے اس کو معاف کرے اور چاہے اس کی پکڑ کرے، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات، اور علماء مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت ہاجر، اچھا ان کا نام جو صحیح بخاری میں ہے وہ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں، را کے بعد گول تا یا ہا نہیں ہے، ہاجر، احادیث کی کتب میں جو نام ہے وہ کیا ہے، ہاجر، اپنی زوجہ حضرت ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کے بعد جب پلٹنے کے بعد ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں، اس موقع پر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کیا دعا کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے آباد کیا، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، ایک وادی میں، وادی جو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے، جیسا بیت اللہ کا یا مکہ مکرمہ کا نقشہ ہے پہاڑوں کے درمیان، وادی میں، غیر ذی زرعین، جو کھیتی والی نہیں ہے، غیر کا مطلب علاوہ ہے، غیر ذی زرعین، کھیتی والی کے علاوہ، مطلب یہ وادی کھیتی باڑی والے نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، کیوں میں نے ان کو آباد کیا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فجعل، پس بنا دے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، کہ ان کی طرف مائل ہوں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ان کی طرف مائل ہوں، ورزقہم، اور اے اللہ ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر کریں، اے اللہ تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ تو اللہ اکبر، یعنی اس دعا کے اندر یقین جانیے کہ اس قدر کی اس دعا کے اندر ایک احساس اور آپ کو اولاد کی محبت بھی دکھائی دیتی ہے، اور اللہ رب العزت سے محبت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ ہیں، دیکھیے خلیل اللہ ایسے یہ رتبہ نہیں مل جاتا، اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اس جنگل بیابان میں، اس غیر آباد جگہ پر چھوڑنا، اور اللہ تیرے حکم سے چھوڑا، اے اللہ بوادن غیر ذی زرعین، کھیتی باڑی والے نہیں ہیں، تیرے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز کو قائم کر سکے۔ تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور علماء مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے کہ آج تک دیکھ لیجئے لوگوں کے دل کس طرح بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یعنی نماز ادا کرنے کے علاوہ بھی، یعنی جو ایک مرتبہ عمرہ حج کرتا ہے، ساری زندگی یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دوبارہ لے کر جائے، اور جو نہیں گیا اس کی تمنا، اس کی اللہ اکبر چاہت کے کیا کہنے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی
قبولیت کا اثر ہے کہ اے اللہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر، اہل مکہ کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ اکبر۔ جب لوگ پوری دنیا سے انہوں نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا تو مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ بن گئی، آپ یقین جانیے کہ ایسے پھل جو زندگی میں ہم نے نہیں دیکھے تھے وہ مکہ مکرمہ میں، خاص کر حج کے ایام میں یا عمرہ جب کرنے کے لیے اللہ جب بھی یہ موقع عطا کرے تو ایسے پھل اور ایسا رزق ہمیں مکہ مکرمہ کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ وادی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن اے اللہ رزق میری اولاد کو تو نے پھلوں کا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یعنی بڑی میں نے کہا گہری دعائیں ہیں، دو طرح کی دعائیں کی اولاد کے لیے۔ پہلی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، یعنی دین کی حفاظت کی دعا، اور دوسری دعا کیا کہ اے اللہ ان کی دنیا کا بھی اہتمام کرنا، انتظام کرنا۔ ہم اکثر اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دین کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی دنیا سے بالکل غافل ہیں۔ دنیا کی اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی توجہ دے رہے ہیں، یہ بن جائے، یہ بن جائے، بیٹا بیٹی یہ بن جائے، لیکن دین سے بالکل غافل ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے دین کی دعا کی، شرک سے بچنے کی، ان چیزوں کی، اور اس کے بعد ان کی دنیا کی بھی دعا کریں۔ اللہ یہ وادی تو غیر آباد ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا، آتے رہیں ان کے پاس۔ اللہ اکبر، تاکہ یہ تیرا شکر کریں۔ لعلہم یشکرون۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں نخفی اور نعلن دونوں فعل مضارع ہیں، فرسٹ پرسن جمع کے لیے، اسلم یسلم سے۔ نعلن مطلب اعلانیہ، اے اللہ جو ہم چھپاتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں تو وہ جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وہب لی، عطا کیا مجھے، علی الکبری، بڑھاپے کے باوجود۔ کبر مطلب بڑھاپے کے معنی میں بڑی عمر ہونے کے باوجود اس اللہ نے مجھے عطا کیا اسماعیل عطا کیا، وہ اسحاق، اور اسحاق عطا کیا علیہم السلام۔ تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے علاوہ بھی بیٹے تھے، کل 8 بیٹے تھے ان کے، لیکن انہوں نے جب دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اپنے بیٹوں میں سے جو 2 ان کے پسندیدہ اور محبوب ترین اولاد تھی، اور جن دونوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا، ان کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، الحمدللہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، البتہ وہ دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعائی، دیکھیں دعا پر کیا ہے کسرہ، مطلب آخر میں یا بھی تھا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ وتقبل، تقبل تقبل، تدبر تدبر سے فعل امر، تقبل، اور اللہ قبول کر دعائی، میری دعا۔ ربنا اغفر لی، اے میں ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر، والی والدی، اور میرے والدین کو۔ تثنیہ کا لفظ اصل میں تھا والدینی، نون گر گیا، یا لگ گیا، والدی، اے اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر، ماں باپ، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی معاف کر، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہے اللہ، جو حساب کے قائم ہونے کا دن ہے اللہ، اس دن مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو کیا کر تو معاف کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو وجنبنی، رب اجعلنی، ربنا اغفر لی، پہلے اپنے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا، یہ بہت ضروری ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور چوتھے نمبر پر
وَلِلْمُؤْمِنِينَ تمام اہل ایمان کے لیے دعا کے اندر کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، تمام اہل ایمان کے لیے دعا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھیے۔ یہاں بھی نون تاکید کا لگا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھیے، غافلاً غافل کس چیز سے غافل؟ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم عمل کرتے ہیں، ظالم جو عمل کرتے ہیں آپ اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھیے۔ انما یؤخرہم، وہ تو بس انہیں مہلت دیتا ہے، وہ اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، تاخیر مطلب لیٹ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ہم انہیں، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تشخص کا مطلب مونس کا لفظ ہے، فعل مضارع ہے، تشخص پھٹی رہ جائیں گی، فیہ اس دن میں، الابصار آنکھیں، یعنی وہ اتنا ہولناکی والا دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، بھاگ رہے ہوں گے، مہطعین بھاگ رہے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے، اقنع یقنی اسے اسم فاعل ہے، مقنعی نون گر گیا، اصل میں تھا مقنعین، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو۔ دوبارہ ترجمہ سنیے، اللہ کو غافل نہ سمجھیے جو ظالم کرتے ہیں، بس وہ تو انہیں مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ بھاگ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی نگاہ کو بھی اپنی طرف واپس نہیں لوٹا سکیں گے، لا یرتد یا نہیں لوٹے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ بھی ان کی طرف نہیں لوٹے گی، مطلب اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، بس بھاگ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے۔ یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ، اور ان کے دل، فؤاد ان کی جمع ہے، فؤاد کہتے ہیں ایک دل کو، قرآن مجید میں فؤاد کا لفظ استعمال ہوا، فؤاد ایک دل، اور جمع کیا ہے؟ افئدہ، ان کے جو دل ہیں ہوا، وہ اڑے ہوئے ہوں گے، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، یعنی بعض علماء نے یہ کہا کہ قیامت کے دن کی جو، قیامت کے دن خاص کر جو عند البعث، بعث کا مطلب ہے قبروں سے اٹھائے جانے کا منظر، سب سے بہترین جو اس کی منظر کشی کی گئی وہ یہ سورۃ ابراہیم میں، سورۃ ابراہیم کا یہ جو آخری رکوع ہے، قیامت کے دن جو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اللہ نے دیکھیں نا، میں نے کہا تھا اس سورت کا بنیادی موضوع ایمان بالرسالہ ہے، تو یہ جو رسولوں کا انکار کرنے والے ظالم ہیں، ان کے کاموں سے اللہ کو غافل نہ سمجھیے۔ صحابہ کرام کے لیے تسلی بھی ہے کہ اگر ظالم یہ کرتے ہیں تو اللہ کو غافل نہ سمجھیے، اللہ ان کو ایک خاص دن تک مہلت دیے ہوئے ہے، اور اس دن کی ہولناکی کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے آج کا آخری صفحہ پڑھ کر ہم سورت ابراہیم کو مکمل کرتے ہیں۔ جی معذرت سے یہاں پر سورت یوسف لکھا گیا، حالانکہ یہ سورت ابراہیم ہے، شاید وہ سلائڈ کاپی پیسٹ ہوئی تو اس وجہ سے غالباً، بہرحال سورت ابراہیم ہے، صفحہ نمبر 261 ہے، پارہ 13 ہے، آیات اس سلائڈ میں آیت نمبر 44 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، انذر ينذر، اسلم یسلم کے سٹائل پر فعل امر ہے، انذر ڈرائیے، الناس لوگوں کو، کس دن سے ڈرائیے؟ یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو ظالم لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے عذاب کے سامنے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخر، اخر یؤخر، پیچھے جس کا فعل مضارع گزرا یؤخرہم، اس کا فعل امر ہے اخر، علم یعلم کے سٹائل پر، اے ہمارے رب اخر، مہلت دے نہ ہمیں، الی اجل قریب، قریب کی مدت تک، اے اللہ ہمیں قریب کی مدت تک مہلت دے، ہم کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، اے اللہ جو تیری دعوت رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہم اسے قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ دیکھیں میں نے کہا کسی بھی صورت کے آخر میں اس کی سمری بیان ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں مہلت دے
کچھ قریب کے وقت تک، اجل قریب کے وقت تک مہلت ہے، اللہ تیری دعوت کو بھی مانیں گے، تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے بھی تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھیں؟ اولم تکونوا اقسمتم، کیا نہیں تھے تم نے قسمیں اٹھائی تھی، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال ہی نہیں ہوگا۔ تم نے تو اس سے پہلے یہ قسمیں اٹھائی تھیں کہ تم پر زوال ہی نہیں آئے گا، تم ہمیشہ دنیا کی زندگی میں رہو گے، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، تم نے تو یہ قسمیں اٹھائی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے دوسری جو بات، یعنی قیامت کے دن کا منظر ہے، ان کی تنبیہ کے لیے جو دوسری بات کی، وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہے، وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہے، فی مساکن الذین ظلموا، مسکن کی جمع مساکن ہے، ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تم ان کے گھروں میں رہے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، تدبر کے سٹائل پر تبین یا تبینو وضاحت کے معنی میں ہے، تمہارے لیے واضح ہو گیا کیا، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیا۔ اچھا، یہ پہلی چیز ہے جس سے تم نصیحت پکڑ سکتے تھے کہ تم جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، ظالموں پر، تم ان کے گھروں میں رہے، مطلب تمہیں پتا تھا فلاں جگہ فلاں قوم آباد ہے، اس پر اللہ کا یہ عذاب آیا، فلاں قوم تھی یہ عذاب آیا، تم ان کے گھروں میں بھی رہے یا سفر کے دوران آتے جاتے، تمہیں اچھی طرح تمہارے علم میں تھا، تم نے اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑی۔ اور دوسری چیز، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی۔ ایک تو یہ کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جن پر عذاب آ چکا تھا، اس سے عبرت پکڑتے یا مثالوں کے ذریعے سمجھ جاتے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے پاس ہے ان کے مکر، یعنی جتنی ان کی چالیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ اچھا، ان کی چالیں کیسی تھیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کے جو مکر، ان کی چالیں تھیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اس سے پہاڑ زائل ہو جاتے، پہاڑ ہل جاتے، یعنی ان کفار نے ایسی چالیں چلیں کہ اگر ان کی وہ چالیں پہاڑوں پر اتریں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ زال یزولو کا کیا مطلب ہے جی؟ زال یزولو کا مطلب قال یقولو کے سٹائل پر مطلب ہل جانا، حرکت کرنا، یعنی ان کی چالیں ایسی تھی کہ اگر وہ پہاڑوں پر بھی پڑیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ اس سلائیڈ کی سیٹنگ میں صرف 1 منٹ میں چینج کر لوں، غالباً یہ تھوڑی سی وہ پاور پوائنٹ کی سلائیڈ ہے تو اس میں ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا۔ جی بارک اللہ فیکم، امید ہے کہ اب واضح ہوگی۔ اصل میں یہ میں نے جب میں اس کی ڈیزائننگ کر رہا تھا تو وہ میرے سامنے یہ بالکل سائڈ پر تھی، میں نے اس کی سیٹنگ چینج کی تو وہ ایسے ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور آپ اللہ کو نہ سمجھیے۔ تھوڑا سا مزید میں معذرت سے اس کی سیٹنگ چینج کر لوں تاکہ پورا ٹیکسٹ آپ کو دکھائی دینے لگے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ وہی دیکھیے نون آیا فعل مضارع کے آخر میں، نون تاکید کے لیے آیا، آپ ہرگز نہ سمجھیے، آپ ہرگز نہ سمجھیے اللہ کو، آپ ہرگز اللہ کو نہ سمجھیے مخلف وعدہ، اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا، رسولہ، اپنے رسولوں سے۔ آپ اللہ کو ایسا نہ سمجھیے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ غالب اور بدلے والا ہے، مطلب اللہ اپنے انبیاء رسول کے دشمنوں سے انبیاء رسول کو بدلہ لے کر دینے پر قادر ہے، وہ غالب ہے۔ تو آپ رسول کے ساتھ جو نصرت کا، اللہ کی مدد کا
اور کفار کی ہلاکت کا دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو وعدہ کیا گیا، تو آپ اللہ کو وعدہ خلاف نہ سمجھیے۔ کس دن؟ یوم تبدل الارض، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمانوں کو، جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا۔ قیام مطلب بدل دیا جائے گا۔ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ زمین بالکل ایک چٹیل میدان، اس سے پہاڑ، اونچائی، نیچی جگہ بالکل ختم ہو کر ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو بعض علماء نے یہ کہا، امام شوکانی رحمہ اللہ، دیگر کئی مفسرین نے، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب زمین و آسمان کی صفات بدل دی جائیں گی، ان کا رنگ، ان کی کیفیت، یعنی ان کی صفات بدل دی جائیں گی، اگرچہ زمین و آسمان وہی رہیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، بالکل ہی بدل دیا جائے گا، واللہ عالم۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمائے جس دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا، وَبَرَزُوا، اور وہ کھڑے ہوں گے، للہ، اللہ کے لیے، الواحد، جو ایک ہے، قہار، جو غالب ہے، وہ اللہ ایک جو زبردست ہے۔ قہار کا مطلب زبردست، جو غلبے والا ہے۔ یہ تمام لوگ اس اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری آیات کو دیکھیے اس سورت کی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں۔ آپ مجرموں کو دیکھیں گے اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم، سربال کی جمع سرابیل، ان کے لباس، من قطران، گندک کے ہوں گے۔ گندک ایک دہات کا نام ہے، جس طرح سونا، چاندی، لوہا، پیتل وغیرہ، تو گندک ایک دیہات کا نام ہے۔ ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ وَتَغْشَا، اور ڈانپا ہوا ہوگا، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ نے، آگ، ان کے چہروں کو آگ نے ڈانپا ہوا ہوگا، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ ان کا لباس گندک کا ہوگا، قاطران۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں سے نہ بنا جن کا جہنم کے اندر یہ عذاب ہوگا۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اور اے اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنا دے۔ اچھا، یہ جو ان کا انجام ہے، یہ کیوں ہے؟ لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ اللہ ہر جان کو بدلہ دے، ماں کا سبب جو اس نے کمایا، اللہ ہر جان کو بدلہ دے جو اس نے کمایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام واقعات، قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قرآن مجید کے ذریعے جو مجھ تک، آپ تک، تمام انسانوں تک پہنچائی گئیں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پوری سورت کا، بلکہ کہہ دیجئے اس سے دعوت کا اور ان تمام چیزوں کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اطلاع ہے۔ بلاغ کا مطلب کیا ہے جی؟ اطلاع نامہ۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے اطلاع ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور فعل مجہول ہے، پیسو وائز، اور تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جائے، اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، کیا جان لیں؟ انما ہوا الہ واحد، کہ وہی اللہ ایک اکیلا معبود ہے۔ الہ کا لفظی مطلب معبود ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ جیسے آپ کہتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ بس اللہ اکیلا معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، لب ان کی جمع الباب، اولو کا مطلب والے، عقلوں والے نصیحت پکڑیں۔ تو یہ قرآن ایک اطلاع نامہ ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ ان کا معبود وہ اکیلا اللہ ہے، اور تاکہ عقلوں والے اس قرآن سے نصیحت پکڑیں۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے سورۃ ابراہیم کو مکمل کیا۔ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم سورۃ الحجر کی ابتدا کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ کورس اچھا سیکھنے اور اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔
وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.